بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصیٰ کے آنسوں، قسط نمبر 5۔ معتصم تم کہاں ہو؟ غیرت مند نسلیں۔ بے بس اور مظلوم عورت کی چیخیں جتنی تیز ہوتیں، سنگ دل رومی، یعنی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا کہ کہہ کہے اتنے ہی بلند ہو جاتے۔ اس نے ایک زور کا تھپڑ عورت کے منہ پر جڑ دیا۔ عزت دار خاتون سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی۔ وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے معتصم تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران، ہماری مدد کون کرے گا؟ مرد اس کی بات سن کر اور بھی گلا پھاڑ کر ہنسا۔ بے وقوف عورت کو دیکھو، بھلا اس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا؟ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کسی ایک کو مشکل، آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنے روزمرہ کے معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رہے۔ اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہ آتا تھا۔ بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھا اور یہ مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع اموریہ نامی قلعے میں قید تھی۔ معتصم باللہ اپنے آباء و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور باکمال حکمران نہ تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا، اور اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت و حمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ اسے کسی طرح خبر ہو گئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑا اور صدا لگائی ہے۔ اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس قلعے میں کتنی فوج ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ قلعہ ہے کہاں۔ اس کے بعد اس نے صبح و شام جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچ کر اس قلعے کے محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جب وہ سنگ دل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھاتا تھا گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا کہ یہ واقعی غیرت مند ہے، جو اپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتا ہے جیسے انسان اپنی چنگلی کی تکلیف پر بےتاب ہو اٹھتا ہے۔ زیادہ دور کی بات نہیں، مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنا لی ہے۔ دنیا میں کہیں کسی ایک بھی امریکی کو کچھ ہو جائے تو وائٹ ہاؤس پینٹاگون سے سر جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت تک اپنا سب کچھ امریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک کہ ان کو تحفظ کی چھاؤں میسر نہیں آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹنے والے مصائب کے عادی، عیش و عشرت کا دل دادا اور بھوک اور جنس کا غلام بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی بلا سے کہیں کچھ بھی ہوتا رہے، یہ دنیا پرستی کی دھن میں غرق رہتے ہیں۔ شاید فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی حجاج یا معتصم نہیں رہا جو ان کو اپنے جگر گوشوں کی پکار کی طرح سنے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یافتہ حکمران ان کی دل سوز صداؤں پر اتنی توجہ بھی نہ دیں گے جتنی وہ صبح صبح اپنے چہرے کی کھدائی لپائی اور اپنے لباس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں، تو انہوں نے ان سنگ دل روشن خیالوں کو پکارنے کے بجائے خود میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ تادم تحریر فلسطین کی 3 تعلیم یافتہ اور اونچے خاندان کی بچیاں اپنے جسم سے بمپ باندھ کر دشمن کے لیے قاہر بن کر نازل ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے جسم کے بکھرے ٹکڑوں اور خون کی پھوٹتی چھینٹوں کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان دنیا کے جنبیلوں سے پیچھا چھڑا کر خود کو مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ شاید کسی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑے، شاید بغیر پیندے کے لوٹے۔ غضب ہے
کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقدامات کے باعث جاپان میں مظاہرے اور فرانس میں یہودی املاک پر حملے شروع ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان ممالک فلسطینیوں کی بے پناہ مظلومیت کے باوجود ان کی مدد سے گریزاں ہیں۔ بزدلی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبنان میں عرب ممالک اور کوالما پور میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے، لیکن خود کچھ کرنے کی بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑیے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے لگام دے، تاکہ زخمی فلسطینیوں کی چیخ و پکار ان کی عزت مآب حکمرانوں کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ عالم اسلام کے نمائندہ ان بہادر اور ذی وقار حکمرانوں سے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کریں یا کم از کم اپنا پیسہ ان کے بینکوں سے نکلوا لیں، ورنہ اور نہ ہی اتنی جرأت کرتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو تیل کی فراہمی بند کر دیں یا ان کے سرپرستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی ذلت کو خیر بات کہہ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ نہ انہوں نے کبھی مل کر یہ سوچا کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کریں یا فلسطینی مہاجرین کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ غضب خدا کا ایک ارب مسلمانوں کے یہ نمائندے چند لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا ان کا مقابلہ کرنے والے نہتے نوجوان اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اگر موت کے ڈر یا شدت پسندی کے الزامات کے خوف سے فدائی مجاہدین کی حوصلہ افزائی ان کے بس میں نہیں، تو کیا مہاجر کیمپوں میں پڑے بے بس مسلمانوں کی سرپرستی یا ہسپتالوں میں زخموں سے بے حال بچوں کی خبر گیری بھی ان کے لیے ممکن نہیں؟ سچ ہے، غیرت کے بغیر انسان ایسے ہی ہے جیسے پیندے کے بغیر لوٹا، جہاں کہیں پڑا رہے یا جو اسے جہاں لڑکا دے اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ کاش آج امت میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صحیح معتصم باللہ جیسے حکمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کو اپنی بے بسی کا احساس یوں نہ ستاتا۔ جاری ہے۔